بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ والتابعین اما بعد۔ محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم بات کر رہے ہیں نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک حج کے سفر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد ظہر اور عصر اکٹھے پڑھے۔ پھر آپ جبل رحمت پر گئے، آپ نے دعا مانگی۔ اس کے بعد غروب آفتاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کی طرف تشریف لے گئے۔ مزدلفہ میں جا کے آپ نے نمازیں ادا فرمائی، اور پھر وہیں پر آپ نے آرام فرمایا۔ اور روایات میں اس دن آپ نے وطر پڑھے یا نہیں پڑھے یہ نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن تہجد بھی نہیں پڑھی، حالانکہ تہجد جو ہے وہ تقریباً انبیاء پر فرض ہوتی ہے، لیکن آپ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن تہجد بھی نہیں پڑھی، تاکہ میرے صحابہ تھکے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، وہ عافیت سے آرام کریں۔ اور پھر صبح فجر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ فجر کی نماز کے بعد اشراق سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، جس کو وقوف مزدلفہ بھی کہتے ہیں۔ وقوف مزدلفہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اونٹنی پر سوار کیا، اور وہاں سے آپ گئے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے۔ وہاں بلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اترے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ نے آپ کی سواری کی مہار پکڑی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کچھ سایہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کنکریاں ماری، اور پھر کنکریاں مارنے کے بعد آپ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منا میں پھر وہی خطبہ تقریباً ارشاد فرمایا جو آپ نے عرفات میں بھی ارشاد فرمایا تھا۔ اس خطبے کی بھی ابتدا حقوق العباد سے ہوئی، یہی کہ جس طرح بیت اللہ عظمت والا ہے، یہ مہینہ عظمت والا ہے، اس طرح انسان بھی عظمت والے ہیں، اللہ کی مخلوق عظمت والی ہے۔ حقوق العباد کا درس دیا، یعنی وہی درس جو آپ نے عرفات میں دیا کہ آپس میں لڑائی جھگڑے مت کرو، اس کو ختم کیا۔ سود کے خاتمے کا اعلان کیا۔ آپ نے امانت میں خیانت کرنے سے روکا، کسی کی ضمانت مت دو، یعنی کہ میں اگر کسی کی ضمانت دیتا ہوں، اگر میں وہ کام نہیں کروں گا تو جو میرا ضامن بنا تھا اس کو کرنا پڑے گا، اس چیز سے آپ نے روکا۔ عورتوں کے حقوق کی بابت آپ نے اللہ کے خوف اور اللہ کا ڈر آپ نے یاد دلایا، اور غلاموں و نوکروں کے حقوق کی بابت آپ نے بات ارشاد فرمائی، امانت میں خیانت کی بابت آپ نے باتیں ارشاد فرمائی۔ یعنی اس طرح کی جو آپ نے عرفات میں باتیں ارشاد فرمائی تھی، وہی آپ نے منا کے خطبے میں بھی تقریباً ارشاد فرمائی۔ اور اس کے بعد نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی سواری مبارک سے اترے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جانور ذبح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن 63 اونٹ ذبح فرمائے، اور آپ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اونٹ ذبح فرمانے کے لیے برچھا اٹھایا، آپ نے ایک اونٹ ذبح کیا، تو روایات میں آتا ہے کہ وہاں پر ایک عجیب منظر دیکھنے کا تھا کہ اونٹ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں آگے بڑھ رہے، یعنی سبقت لے جانے میں لڑ رہے تھے، یوں سمجھ لیجئے کہ میں اللہ کے نبی کے ہاتھوں قربان ہو جاؤں، میں اللہ کے نبی کے ہاتھوں قربان ہو جاؤں۔ کیا وہ منظر ہوگا، سبحان اللہ تعالی۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ ذبح فرمائے، اور اپنی ازواج کی طرف سے ایک گائے پوری ذبح فرمائی، اور اس کے بعد آپ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے۔ آپ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر مبارک کے بال اتروائے۔ مکہ مکرمہ کے ایک صحابی حضرت معبد بن عبداللہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خدمت سر انجام دی کہ آپ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کے بال اتارے۔ آپ علیہ نبی علیہ السلام نے آدھے سر مبارک کے بال اتارے، اور آپ نے صحابہ میں تقسیم کر دیے، اور پھر دوسرے آدھے سر کے بال اتارے گئے، وہ آپ نے حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے، جو بعد میں پھر ان سے حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ نے منت سماجت کر کے کچھ بال لیے، اور حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ بال مبارک اپنی ٹوپی میں سلوائے تھے۔ جب بھی جنگ پہ جاتے پہلے وہ ٹوپی پہنتے، اوپر پھر وہ لوہے کی جو خود ہوتی ہے یا جو اوپر ٹوپی ہوتی ہے وہ پہنتے۔ نبی دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب سے فارغ ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ علی، تمام جانوروں کے گوشت میں سے ایک ایک ٹکڑا لو اور دیگ میں ڈالو، دیگ چڑھاؤ۔ اور آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی قربانی کرنے والے ہیں، یعنی جو جانور ذبح کرنے والے ہیں، قصائی وغیرہ، ان کو کہو کہ یہ میرے پاس آئیں، میں ان کو خود اس کی اجرت دوں گا، یہ گوشت میں سے نہ لیں۔ آپ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر جانور سے ایک ٹکڑا لے کر دیگ میں ڈالو، اور باقی کے لیے اعلان کر دو کہ جس کو جتنا جو چاہیے وہ لے جائے۔ تو پھر آپ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مونچھیں بھی کتروائی، ناخن بھی اتارے، اور جہاں آپ بیٹھے ہوئے تھے وہیں آپ نے ان کو دفنا دیا۔
اس سب کے بعد نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لائے، آپ نے اپنا لباس مبارک تبدیل فرمایا، آپ نے غسل فرمایا، خوشبو لگائی، اتنے میں کھانا تیار ہوا تو آپ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کھانا نوش فرمایا، اور اس کھانے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سواری پر بٹھایا، اور اس دن آپ نے پھر سواری تبدیل بھی فرمائی۔ پہلے آپ قصوہ اونٹنی پر تھے، اس دن آپ جزعہ کے اوپر تشریف لے آئے، یعنی جزعہ پر آپ نے سواری فرمائی، اور پھر آپ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام طواف زیارت کے لیے بیت اللہ تشریف لے گئے۔ اس دن آپ نے طواف سواری پر بیٹھ کے کیا، اور حجر اسود کا استلام ویسے ہی لکڑی کا اشارہ، یعنی استلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لکڑی کا اشارہ فرماتے اور پھر اس کا بوسہ لے لیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف زیارت کیا، طواف زیارت آپ نے سواری کے اوپر کیا۔ یہ سواری پر کرنا بھی، اس سے ایک رخصت بھی نکل گئی ضعیف لوگوں کے لیے اور کمزور لوگوں کے لیے، اور ایسی خواتین کے لیے جو رش میں یا کسی چیز میں، ایسے لوگ جو نہیں کر سکتے وہ سواری پر کر سکتے ہیں، اس میں رخصت ہے۔ طواف سے فارغ ہو کر یا تو آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر وہیں پر ادا فرمائی، اور یا پھر آپ نے منا میں تشریف لا کر ظہر ادا فرمائی۔ دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں۔ اور پھر آج کے دن میں ہی سورت نصر نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ یہ سورت بھی نازل ہوئی۔ یہ سورت کا آنا، اس سے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام بھی تھا کہ اب آپ کے جانے کا وقت قریب ہے، اب آپ کے جانے کا وقت قریب ہے، یہ مراد تھی۔ انشاءاللہ اگلی ہم گفتگو میں اس کے اگلے حصے کو بھی بیان کریں گے۔